رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حق حسین سچ حسین حق حسین سچ حسین آستانہ علیہ حسین آباد شریف آستانہ علیہ حسین آباد شریف فیضان حضور وحید جہاں فیضان حضور وحید جہاں نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ علیہ حسین آباد شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو جمادی الثانی شریف کے آخری جمعۃ المبارک کے حوالے سے آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز سب سے پہلے آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو پاک ذکر یہاں ہمیں کرنا سننا نصیب ہو، میرا مالک اس کے مطابق ہمیں عقائد کی بھی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال کی بھی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جو احباب لگاتار اس مہینے میں حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ اس مہینے کو بحمد اللہ ہم نے
جن پاک ترین ہستیوں کے ذکر پاک سے مختص کرنے کا شرف حاصل کر رکھا ہے، ان میں سے پہلی طہارتوں کی ملکہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، مشفقہ و محسنہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی پاک ہستی ہے، اور دوسری عفتوں اور وفاؤں کے بادشاہ مدینے والے کی بے مثل غلامی کے حوالے سے اور بے مثل سنگت کے حوالے سے ملنے والی عظمتوں کی شہنشاہ ہستی تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل و بے مثال ہستی ہے۔ اور بحمداللہ یہ شرف اولیاء اللہ کے غلاموں کو ہی نصیب ہے کہ یہ جس طرح ذکر آل رسول سے اپنا سینہ ٹھارتے ہیں، بعین ہی بغیر کسی کجی اور کمی کے، اسی طرح نبی پاک کے بے مثل و بے مثال وفادار اصحاب رسول کے ذکر سے بھی اپنے سینے ٹھارتے ہیں۔ اور یہ اعزاز بحمداللہ آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف کو بڑے اختصاص کے ساتھ نصیب ہے کہ اسی آستانے پر سیدہ کائنات کی ولادت کے حوالے سے آپ کی آمد کا جشن بھی منایا جاتا ہے، اور تاجدار صداقت کے وصال کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں مقدس عرس منا کے بھی نذرانہ محبت پیش کیا جاتا ہے۔ آپ احباب میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو جشن سیدہ کائنات میں بھی یہاں حاضری دے چکے ہیں، اور عرس جناب ابو بکر صدیق پاک میں بھی حاضری دے چکے ہیں۔ دعا ہے رب العزت نسبتوں کے اسی توازن کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی توازن پر عقیدہ صحیحہ کاملہ کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں جس آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں کمال حسن یہ ہے، کمال خوبصورتی یہ ہے، کمال لطافت اور نفاست یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے صرف اس ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کمال کرم فرماتے ہوئے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی مدینے والے کے ساتھ وفا، حضور کے ساتھ سنگت، حضور کے ساتھ بے مثل تعلق کو اس ایک ٹکڑے میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، بلکہ حسن کی حد یہ ہے کہ صدیق اور اللہ کے حبیب کی سنگت اور وفا کو میرے رب نے اس ایک لائن میں، ایک آیت سے بھی چھوٹے حصے میں کم و بیش 7 مرتبہ خود خدا نے کمال انداز میں بیان فرمایا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں سہارا مثال کا، کیونکہ بات کو سمجھنے کے لیے
میرے جیسا نکما انسان 3 دفعہ کر دے تو اب تو معاشرہ بالکل شک سے دور ہو جاتا ہے. کہتا ہے جی اس میں تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں رہی. فلاں بندے نے کی ہے، بھرے مجمع میں کی ہے، اور 1-2 دفعہ نہیں، پوری 3 باری ایک گل شاعراں دورا کے کی ہے. بس بات یہیں سے اگر سمجھنا شروع ہو جائیں تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی. میرے جیسا نکما انسان کوئی بات کسی بزم میں کرے اور 3 دفعہ کرے تو اپنوں غیروں میں کوئی شک نہیں رہتا. کہتا ہے یہ بات بڑی پکی ہے، بڑی مضبوط ہے. معتبر بندے نے 3 دفعہ اکیلے میں نہیں کی، بھرے بزم میں کی ہے. تو جو بات میں 3 دفعہ کروں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. صدیق کی نبی پاک سے سنگت اور وفا، یہ وہ بات ہے قبلہ حافظ صاحب جو شمس الرحمان نے نہیں کی، کسی میرے دور کے صرف معتبر انسان نے نہیں کی. صدیق کی مدینے والے سے وفا والی بات خود رحمان نے اس ایک جگہ پر قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمائی ہوئی. تو جب کسی معتبر انسان کی بات 3 دفعہ سے بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں رہتا، کوئی شبہ نہیں رہتا، کوئی جھجک نہیں رہتی، تو جو بات میرا رب کرے اور قرآن میں کرے اور 7 دفعہ ایک ہی مقام پر کرے، اندازہ کرو اس بات کی پختگی کا عالم کیا ہوگا، اس بات کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا. پوری کائنات کے کسی مسلک کو چھٹی نہیں، مسلک مذہب، فرقہ، پوری کائنات میں عربی جاننے والوں کے لیے دعوت فکر ہے. اس ایک مقام پر اللہ نے 7 جگہ پر عائشہ صدیقہ پاک کے بابا کی وہ عزت بیان کی ہے، وہ عظمت بیان کی ہے، وہ بلندی بیان کی ہے، وہ رفت اور عفت بیان کی ہے کہ جس کو عربی سمجھنے والا، بے شک مسلمان بھی ہو چاہے نہ ہو، اگر عربی سمجھنے والا ہوگا وہ قرآن کے اس ٹکڑے کو پڑھے گا، مانے نہ مانے یہ اس کا علیحدہ مسئلہ ہے، خدا کو بھی نہیں لوگ مانتے، لیکن اس عبارت پر بحث کرے گا تو مانے گا کہ اس عبارت میں جو خدا کی عبارت ہے، اللہ نے 7 دفعہ ابو بکر کی وفا کا قصیدہ بیان فرمایا. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر مسلمان کو، ہر طبقہ فکر کے فرد کو، کہ اگر ہم نے اللہ کو ماننا ہے نمبر 1، اور پھر اللہ کے قرآن کو ماننا ہے، تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ کائنات کی ہر ادا پہ شک کرنا ہے تو شک کر لے، ابو بکر کی وفا پہ شک نہیں ہو سکے. یہ وہ حقیقت ہے جسے میرے مالک نے کھول دیا، میرے رب نے بیان فرمایا. صاحبان ذی وقار آئیے، میں ایک ایک مقام پر رک کر اس بادشاہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں. الفاظ قرآنی میرے جوڑے ہوئے نہیں، آپ کے جوڑے ہوئے نہیں، کسی سنی، بریلوی، چشتی، نظامی، قادری کے جوڑے ہوئے نہیں. اللہ کا فرمان فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ بعد میں کروں گا، یہ راز جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ پہلے کھول کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کائنات کا کوئی عربی دان لے آ، وہ ہندو ہے تب بھی، عیسائی ہے تب بھی، وہ مشرک ہے تب بھی، اس سے صرف اس کا معنی پوچھ کہ یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس لفظ کے اندر کیا وہ ایک خوبصورتی ہے جو اللہ نے 7 دفعہ بیان فرمائی.
تو بے شک سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، ایون مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ مانے گا کہ جب عربی زبان میں لفظ ثانی آئے نا، لفظ جو ادھر سب سے پہلے آیا ہے، تو یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دغا نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے ساتھ سنگت نبھا رہا ہے۔ میں اور سادہ کروں، کوئی عربی دان، کوئی عربی سے تعلق رکھنے والا ان فکروں پہ غور کرے، وہ کہے گا کہ بھئی ثانی کسی اکیلے کے لیے نہیں آتا، ایس تو سب کا طریقہ کو نہیں مسئلہ سمجھان دا کہ ثانی کا لفظ عربی زبان میں کلے واسطے نہیں آندا، ثانی کا لفظ وہاں ہی آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا موجود ہو۔ عقیدہ دوجے نال سنگ ہووے تے ثانی، سنگ نہ ہووے تے ثانی کھا سکدا نہیں، کسی نہ کسی معاملے میں سنگت ضرور ہوگی، تبھی تو وہ ثانی بنے گا۔ تو ثانی وہاں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرے کی سنگت ہو۔ اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے کے آغاز میں ثانی اثنین کہہ کے، ثانی کہہ کے بتا دیا، کسی شیطان والے کو شک ہو تو لیے پھرے، رحمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کو کل بھی مدینے والے کی سنگت نصیب تھی، آج بھی مدینے والے کی سنگت نصیب۔ تو ثانی کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرے کی سنگت ہو، ایک کے ساتھ دوسرے کی ہکی نال دوجا ہووے تھے، ہکی نال دوجا تاں ثانی اکھیندہ ہے، اونج ثانی آکھیا جا سکدا۔ پہلا لفظ ثانی یہ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا ہو۔ اگلا اسنین، پوری عربی لغت اٹھا لے، اسنین بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا موجود ہو، ایک کی سنگت دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوجے دو وکھ نہ ہوئے، ایک دوجے دے ناڑو، ایک دوجے دے ثانی بھی اتھے جتے ایک دوجے دے ناڑ ہوئے۔ اس نین دا بھی مطلب ہے گل کلے دی نہیں، ایک دوجے دے ناڑے۔ اگاں آؤ، از ہوما، جیڑے بندے ناو نہ تعلق رکھ دیں، عربی سمجھنے واسطے صرف اور ناو دی ضرورت ہوندی ہے۔ ہوما ضمیر، اور میں شرع ابن عقیل تو لے کے ناو میر تائیں، ناو دا مکمل حوالہ جناب دے سامنے رکھ دیا، اعلان کر رہے ہیں ہما دی ضمیر کدی کلے واسطے نہیں آئی، کلے واسطے ہوا ہوندا ہے۔ ہما دی ضمیر ہمیشہ اتھے ہوندی ہے جتھے بیان کرنا ہوئے کلا نہیں، ایک دوجے دے ناڑے، ایک دوجے دے ثانی، ایک دوجے دے ناڑے۔ اسنین ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہما ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ از یقولو لصاحب، توجہ اجے ہی میں نہیں پڑھیا جان بوجھ کے، مطلب سمجھو بشاری ہی بول گئے، بولیا نہیں اسے ہی ویچی تے گل لے۔ اصل صاحب دا لفظ صرف صاحب دا لفظ دا لغوی معنی ہے کہ ایک دوجے دے ناڑ، فلاں فلاں دا صاحب ہے، فلاں فلاں دا صاحب ہے، صحبت ایک دوجے نو دو ایک دوجے دی۔ صاحب دا لفظ بھی اتھے بولیا جاندہ ہے جتھے بیان کرنا ہوئے با ایک دوجے دے ناڑے، تے اگلا لفظ ہے جڑی ہی ہے نا کلی ویکھنے چ نکی ہے، مانے وچ بڑی بڑی ہے۔ اس گلے کے ہی کلی نہیں آئی، ہی کلی ہوندی تے گل اور ہوندی، اے صاحب دے ناڑ رڑ کے آئی، تے جیڑی صاحب دے ناڑ ہی رڑ جائے او دا پھر مانا اور اسے ناڑا ہو جاندے، اور خوبصورتی آڑا ہو جاندے۔ او دا مطلب ہے با ایک دوجے دے ناڑ بھی ہے تے اگو ضمیر بھی ہی دی رڑ کے پہ دستی ہے، با سانگ بھی انج دائے بھئی سارے سانگ تروٹ سکدیں، انہاں دوہاں دا سانگ تروٹی نہیں سکدیں۔
کیا حسن ہے قرآن کا اور کیا قصیدہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا. ثانی بھی اعلان سنگت، اسنین بھی اعلان سنگت، ہما بھی اعلان سنگت، صاحب بھی اعلان سنگت اور ہی بھی اعلان سنگت. تے گل جی اتھے نہیں مکی، فرمایا لا تحزن، لا تحزن. اے امر دا سیغہ تے نہیں دا سیغہ ہے. تے امر بھی اتھے ہی ہوندہ ہے جتھے حکم کرنے آڑا اور ہوئے تے حکم مننے آڑا اور ہوئے. تے نہیں بھی اتھے ہی ہوندہ ہے جتھے آکھن آڑا اور ہوئے تے ادھے آکھے لگ کے وہ کام چھڑن آڑا اور ہوئے. ہکی بندے واسطے اے دووے لفظ استعمال ہوندے ہی نہیں. لا تحزن دا مطلب ہے جیڑا آدھا پہ آئے او ہو رے تے جن آدھا پہ آئے او ہو رے. لا تحزن جو کہہ رہا ہے وہ اور ہے، جس کو کہہ رہا ہے وہ اور ہے، اور یہ جو دونوں اور ہیں یہ دور نہیں. لا تحزن کہنے والا سننے والے کے سامنے ہے، سننے والا کہنے والے کے سامنے. لا تحزن تو ایسا نہ کر، تو غم نہ کر. یعنی یہ چھٹی بار ہے کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو کہنے والا محمد ہے یہ اس وقت صدیق کے سامنے ہے، اور جو سننے والا ابو بکر ہے یہ اس وقت پیارے محمد کے سامنے. اور حد ہے یہ ساتھ کی گنتی بھی بڑی خاص ہوتی ہے. کبھی علم العادات پہ بات چھڑی تو میں بتاؤں گا. نون بیٹھے ہو تسی بھی تویز لکھ دے رہندے ہو. سات دا عدد بڑا خاص ہے. ایک کسی اپنے بڑے بزرگ کو پوچھا ہے بھی تویزہ میں سات دا لفظ کتھے کتھے استعمال ہوتا ہے، کی معنی تے کی مفاہیم نے علماء نے دیتے بڑی بات کیتی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں آتا ہے میں 7 زمینہ بنائی ہیں، 7 اسمان بنائے، وہ 11 بھی بنا سکتا یا نہ بنا سکتا، 6 بھی بنا سکتا، 7 ہی کیوں بڑھائے. تے بھی کیوں آتا ہے فی سبات ایام. یہ ہر شے جڑی ہے یہ ہے بھی 7 دیہڑیاں دی کھیڈے دے اندر ہی کئی گل تے 7 وچ بھی ہے نا جڑی ہٹ کے خدا بھی اس نسبت نو قبول فرما لے. عجیب گل ہے نا جیڑی نسبت اس اسمانہ واسطے رکھی ہے، جیڑی نسبت اس زمینہ واسطے رکھی ہے، اوہ نسبت اس نے اس ایسے ابو بکر دیاں شانہ واسطے. اور راز ضرور ہے، کوئی حکمت ضرور ہے، پر اے بھی اصول ہے نا ساریاں راز دیاں گلاں کھولی دیاں نہیں. اس گلے میں سارے راز ہر کوئی نہیں پچا سکتا. اتھے مڑ مسئلہ بھی بن جاندہ تائیں میاں صاحب فرمان خاصاں دی گل اما آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی. وہ دائیں مطلب نہیں وہ کتا کھا نہیں سکتا کھیر، کتا کھا لیندہ ہے. پرابلم ہے آج دے ساڑھے سارے بایولوجی پڑھن آڑے بھی دس دن کتا کھا ضرور کھیر لیندہ ہے پر کتا پچا نہیں سکتا. کھا لیندہ ہے پچا نہیں سکتا. اس واسطے خاصاں دی گل اما اگے نہیں کری دی بھئی او شدے سنتے لیندن کھاتے لیندن پر مڑ پچا سکدے. اس تو اٹکڑی اڑے مدین دھیان رکھنا پوندا ہے. چھوڑا جیا بھئی گل خاص ہے تے مڑ خاصاں چی کریے یہ عام نہ کریے وہ پھیری کسی دی بدعزمی دا سبب بنیا پہ ہوئے. اس واسطے بھی میں اس تو اگاں گل نہیں تو اڈے کو کر رہی ہوں. میں پتہ ہے اس گلے نہیں با میں خاص ہاں، اس گلے پتہ ہے میری خاصاں نال نوکری دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ہاں تو ان نہیں دسنی ظاہری گل ہے گل ہوگا باری ہو جانی ہے. میدے ساڑھے اوڑے تے اوڑیاں میدیاں تے باری خوراک مڑ پچ دی. لیکن اتنا اشارہ ضرور کر رہے ہیں کدی میدہ ترکڑا ہوئے تے گل لڑیا ہے ضرور. بھئی ابو بکر دیاں جتنیاں رب نسبتاں اسمانہ جو گیاں رکھیاں، جیڑیاں نسبتاں رب نے زمینہ جو گیاں رکھیاں، اوہ سگویاں نسبتاں اتھے رب تعالیٰ نے ابو بکر دیاں شانہ جائیں. 7 دفعہ ابو بکر کی سنگت کو میرا رب بیان کر رہا ہے. یہی وجہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ امیر عمر جیسی شخصیت، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں عمر ان اللہ تعالیٰ نظر الیک بالشفقت والرحمہ،
عمر تجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ جب تیری طرف دیکھتا ہے نا تو قہار والی نظر سے نہیں دیکھتا، جبار والی نظر سے نہیں دیکھتا، محمد اور آل محمد کی غلامی کی وجہ سے وہ وفا اور وہ اعلان عمر کا جو رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے بعد پھر علی مولا کی ذات کے لیے پورے منبر سے آیا ہے کہ لوگوں یہ علی صرف تمہارا مولا نہیں، یہ مجھ عمر کا بھی مولا ہے، اور جو اس کو مولا نہ مانے عمر نے فتویٰ دیا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وفا کی وجہ سے، اس محبت کی انتہا کی وجہ سے میرا نبی فرما رہا ہے تیری وفا ہے نا میرے ساتھ، اس لیے میرا رب جب تجھے دیکھتا ہے تو قہار بن کے نہیں دیکھتا، جبار والی صفت کے ساتھ عمر کو نہیں دیکھتا، بشفقت والرحمہ، اللہ جب بھی تیری طرف نظر ڈالتا ہے شفقت کی نظر ڈالتا ہے، رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَكَ مِفْتَاحَ الْإِسْلَامِ، اور اللہ نے تجھے اسلام کی کنجی بنا دیا ہے، اسلام کی کنجی بنا دیا ہے، کنجی بنا دیا ہے۔ کبھی جناب عمر پاک کے ذکر پر چھڑے تو میں اس کنجی پر بحث کروں گا کہ کنجی کیا ہوتی ہے اور کس کس جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمر پاک جن کے لیے میرے نبی کہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا، سچی بات کو اس کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ وہ عمر، اتنی شان والا عمر کہ جس کے بارے میں نبی فرمائیں کہ فرشتے اس کی غداری نہیں کرتے اور منافق اس کی وفاداری نہیں کرتے، جو وقرو اس کی توقیر کرتے ہیں آسمان والے، عزت کرتے ہیں آسمان والے، وہ اتنی شانوں والا عمر، اتنی عزتوں والا عمر، اتنی بلندیوں والا عمر۔ مجھے یہ حدیث پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، اور اس میں چونکہ سرکار کی بھی بڑی شان ہے اور سرکار کے وفادار کی بھی بڑی شان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ میرے آقا کریم سے ایک دن رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ امی عائشہ کا یہ سوال بڑے مسئلے حل کر گیا، بڑے مسئلے حل کر گیا۔ آج کے بدبخت لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نبوت کے علم کے بارے میں کیا دائرے بنا رہے ہیں۔ امی عائشہ جس نے قرآن اترتے دیکھا اور جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی وحی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بھی آ جاتی، اس سے آگے ادب کے تقاضے ہیں، میں نے حجرے کا لفظ اسی ادباً استعمال کیا، حجرے میں بھی آ جاتی تھی وہ عائشہ صدیقہ جس کا اتنا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، اتنا ربط تھا صاحب قرآن کے ساتھ، وہ یہ جانتی ہیں کہ کوئی اور ستاروں کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، محمد عربی ضرور جانتا ہے، اور وہی یہ عقیدہ بھی دے رہی ہیں کہ محمد عربی صرف ستاروں کو ہی نہیں جانتا، قیامت تک آنے والے اپنے سارے وفاداروں کو بھی جانتا ہے، اور صرف وفاداروں کو ہی نہیں جانتا، یہ پوچھنا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی جواب دے گیا کہ امی عائشہ کا عقیدہ یہ ہے مدینے والا ستاروں کو بھی جانتا ہے، وفاداروں کو بھی جانتا ہے، اور بدکاریوں والے بدکاروں کو بھی جانتا ہے، نیکوکاریوں والے نیکوکاروں کو بھی جانتا ہے۔ تبھی تو سوال کیا کہ ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، جن ستاریاں دا نہ پتا ہوئے وہ بھی نہیں دس سکتا، جن امتیاں دا نہ پتا ہوئے وہ بھی نہیں دس سکتا، جن امتیاں دیاں نیکیاں دا نہ پتا ہوئے وہ بھی نہیں دس سکتا۔ یعنی امی عائشہ صدیقہ یہ کرم فرما رہی ہیں، تیرے عقیدے پہ مہر لگا رہی ہیں، میں جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے پتا تو ہے، جو کچھ آپ نے کیا آپ کو پتا تو ہے، آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں میں اس کو کھڑا کروں اور اسے کہوں بتا تیری آج تک نیکیاں کتنی ہیں۔ کوئی مائی کلال حافظ صاحب غلام شبیر نہیں پیدا ہوا جو اپنی نیکیاں گن لے، حالانکہ پتا تو ہے کہ یہ کی ہے یہ کی، گن نہیں سکتے، اپنی برائیاں گن دے، نہیں گن سکتا، تو نہیں گن سکتا تو جس نے کی ہے نہیں گن سکتا، جس نے خود کی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے اعضائے رئیسہ سے جس نے خود کی ہے برائیاں اپنی نہیں گن سکتا۔ اب دیکھ اپنے نبی کی شان،
تو کر کے بھی نہیں گن سکتا، وہ 1400 سال پہلے ہو کے بھی تیری نیکیاں بھی گن سکتا ہے، تیری برائیاں بھی۔ گنتی نہ کر سکتے ہوتے تو پھر سوال ہی بے معنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے، اور تو اپنے گناہوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا مدینے والا تیرے گناہوں کو جانتا ہے، تو اپنی نیکیوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا مدینے والا جانتا ہے۔ اب سرکار نے بڑے تبسم کے ساتھ، کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب جب جبریل آئے گا میں اسے کہوں گا پوچھ کے آئے کس کی نیکیاں اتنی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، سجدے میں اللہ بتائے گا تو بتا دوں گا۔ لگتا یوں ہے جیسے یہ خاص مسئلہ نہیں، محمد کے لیے بڑا ہی معمولی مسئلہ ہے۔ بغیر کسی توقف کے میرے نبی نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کرنے کا تو توفیق اور شرف اللہ نے میرے عمر کو عطا فرمایا۔ آسمان کے برابر نیکیاں جو ہیں یہ تو میرے عمر کے حصے میں آ گئی ہیں۔ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے تاروں جتنی اس کی نیکیاں ہیں۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال یقیناً کمال کا ہے، بہت سے مسئلے حل ہو گئے، بہت سی کیفیات حل ہو گئی، بہت سے مراحل حل ہو گئے، لیکن ایک بیٹی بھی تو ہے نا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگی آقا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ستارے جو اتنے بے حساب ہیں، اتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر کی ہوگی، آپ نے عمر کی کہہ دی ہیں، تو دل جوئی بھی دیکھیں، مسئلے کا حل بھی دیکھیں، ابو بکر کی عزت بھی دیکھیں۔ جب بیٹی نے کہا نا کہ حضور میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں اتنی ہوگی، حضور کا تبسم، مسکراہٹ، مسئلے کا حل، دل جوئی کی حد، کرم نوازی کی حد، مہربانی کی حد، مسکرا کے فرمایا عائشہ بلا شبہ بڑی نیکیاں ہیں آسمان جتنی ہونی، تاروں جتنی نیکیاں ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ تو یاد رکھنا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ جو تو سوال کر رہی ہے کہ ابو بکر صدیق جتنی نیکیاں ہونی چاہیے تھی، جتنے آسمان پہ تارے اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہونی چاہیے، تو ایک فکرہ میرے نبی نے کہا، فرمایا سن عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہی ہیں، لیکن ابو بکر کی تو ایک وہ غار والی نیکی سب سے بھاری ہے۔ جب بندہ اس سات پہ غور کرتا ہے نا کہ 7 دفعہ اللہ نے ابو بکر کی سنگت کو نبی کے ساتھ بیان کیا، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ عمر جو اتنی شان والا تھا، جب علیحدہ ہوتے نا جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں، کہتے ابو بکر ایک سودا نہیں میرے ساتھ کر رہے؟ جب علیحدہ ہوتے، جب وقت ملتا، خاص بزم سجتی، پھر بات خاص کی آ گئی، عام میں نہیں، خاص بزم سجتی، وہ بھی خاص یہ بھی خاص، جب اکٹھے بیٹھتے تو ایک ہی کہتے اے پیارے ابو بکر میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتے؟ کیا سودا؟ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے اور مجھے وہ غار والی رات کے لمحے عطا کر دے۔ غار والی رات میں اللہ جانے وہ کیا معراج تھی جو جناب ابو بکر کے حصے میں آئی، قرب مصطفی کا وہ لیول ابو بکر کے حصے میں آیا جسے رب تعالیٰ نے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کی صورت میں بیان کر کے ابو بکر کا چہرہ کائنات رہتی تک واضح اور بین فرما دیا، تاکہ اپنے بھی ابو بکر کو سلامی پیش کرے، غیر بھی غیرت والے ہوں تو ابو بکر کو سلامی پیش کرے۔ بات بڑی خوبصورت چھڑی ہے، لیکن ایک جملہ دے کے میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ بلا شبہ ہم ہی اہل سنت اس شان کے حامل ہیں کہ ہم ابو بکر کی شان میں ثانی پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہیں، اثنین پڑھ کے بھی، اذ ہما پڑھ کے بھی، اذ یقول لصاحب پڑھ کے بھی، ہی پڑھ کے بھی، لا تحزن پڑھ کے بھی، ان اللہ معنا پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غار میں محمد کی ذات کی راکھی کر رہا تھا، جو غار میں محمد کی ذات کی، وجود محمد کی راکھی کر رہا تھا،
اس ابو بکر کو بھی سلام ہے، اور جو بستر پر لیٹ کے ہائے 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 محمد کی عزت کی راکھی کر رہا تھا، اس علی کو بھی سلام۔ میں ایک اور جملہ کہوں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو ہمیشہ کے لیے حسن اہل سنت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ابو بکر یار کے ساتھ ہے، ابو بکر حضور کے بڑی شان ہے، جھولی ابو بکر کی، چہرہ میرے مصطفیٰ کا، بہت بڑی شان ہے۔ یار کے ساتھ ہونا بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی بلندی ہے۔ ابو بکر جب غار میں حضور کے ساتھ ہے تو بہت بڑی عزت ہے، لیکن یہ بھی تو سوچ، اس میں تو پکی بات ہے کہ حضور کے ساتھ ہیں۔ جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ تو حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور کی عزت کے لیے میدان میں کون ہے؟ مزہ نہیں لیا آپ نے فکرے؟ خدا کی قسم جب ثانی کہا تو کہہ دیا کہ جہاں نبی تھے ابو بکر ساتھ تھے، اثنین کہہ دیا تو نبی تھے ابو بکر ساتھ تھے، جب یہ ساری آیت پڑھی تو کہہ دیا ابو بکر تو اس وقت حضور کے ساتھ تھے۔ بھئی یار کے ساتھ ہونا بہت بڑی شان ہے، پر یار دی عزت واسطے پیڑے کھڑو کے لڑدیاں ہونا یہ بھی تو نکی شان۔ ابو بکر محمد کے ساتھ تھے، اور علی جو پیڑ والا بندہ تھا یہ ہجرت کی رات میں بھی پیڑ میں کھڑا محمد کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا۔ اہل سنت وہ ہیں جو ساتھ والے کو بھی سلام کریں، جڑا جنیار پیڑے کھڑو کے محمد واسطے لڑنا پہ ہے علی، اس علی نو لیکن یاد رکھیں یہ حسن، یہ توازن ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا، یہ خوبصورتی ہر کسی کے حصے میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ خدا کی قسم جب کوئی بندہ صحیح معنوں میں علی کا مرید ہو جاتا ہے، اللہ اسے صحابہ کے ادب کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بغیر یہ توازن ممکن نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں تو علی کے نقش قدم پہ فدا ہو جا، علی کے نام، علی کے مشن پہ فدا ہو جا، تجھے عزت صحابہ کی خیرات علی کے دروازے سے عطا ہو جائے گی۔ اور یہ بدقسمتی ہے جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ علی سے دور ہونے میں عزت صحابہ بچتی ہے یا عظمت صحابہ کا پیغام بچتا ہے۔ اصحاب کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہے خلفائے راشدین۔ اصحاب میں خلفائے راشدین کے برابر کوئی ہو سکتا؟ اور ان میں پہلے جناب ابو بکر صدیق، دوسرے جناب عمر پاک، تیسرے عثمان پاک۔ یاد رکھیں کائنات کا جو سوال کرنے والا جناب ابو بکر پہ سوال کرے، جناب عمر پہ سوال کرے، جناب عثمان پہ سوال کرے، اس کو جواب دینے کی سب سے بڑی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی ہے کہ جنہیں علی نے مانا ہے تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے کا؟ کوئی مائی کا لال کوئی فکرہ بولے جی یہ غلط ہو گیا، یہ تقسیم غلط ہو گئی، یہ بیان غلط ہو گیا، جی یہ کام غلط ہو گیا، جو بھی ان تین پر اعتراض کرے، کائنات کے ہر مفکر کو میں چیلنج کرتا ہوں، تیرے پاس سب سے مضبوط اگر کوئی دلیل ہے تو جرح کی نہیں، تعدیل کی نہیں، روایت کی نہیں، حکایت کی نہیں، جو زبانوں کو بند کر دینے والی دلیل ہے تیرے پاس خلفائے راشدین کی عزت کے تحفظ کے لیے، وہ کوئی اور دلیل ہی نہیں ہے، وہ دلیل ہی علی کا مان لینا۔ قبلہ یاد رکھیں ابو بکر صدیق کی خلافت کو قیامت تک محفوظ کیا ہے تو مولا علی نے محفوظ کر دیا، عمر فاروق کی خلافت کو محفوظ کر دیا ہے تو علی نے محفوظ کیا ہے، عثمان ذو النورین کی خلافت کو محفوظ کر دیا ہے تو علی نے محفوظ کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے بے غیرت سے بے غیرت بندہ بھی یہ ماننے پر تو مجبور ہے نا جسے علی نے مان لیا ہے۔ اب یا تو علی سے کوئی بڑا ہو تو نہ مانے، تو
اور جب کائنات کا ہر ولی علی کے نیچے ہے تو جس کو علی مانا اس کو ولی نے مانا، تو جس کو ولی نے مانا اس کو جہان نے مانا، تو ظاہری بات ہے اس جہان پہ بلا شبہ جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کے حوالے سے حاصل ہے، مصدق ما معکم، 1,24,000 نبیوں کو اگر قاری اللہ بخش مانتا ہے تو یہ کسی کتاب کی وجہ سے نہیں مانتا، محمد کی تصدیق کی وجہ سے مانتا۔ بڑی شان ہے نا جناب ابراہیم کی، اولو العزم رسول، لیکن ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ محمد نے مانے ہیں، نبی نے مانے ہیں۔ بڑی شان ہے اپنی جگہ، جس طرح نبیوں کو منوانے کا کام اللہ نے محمد کی زبان سے لیا ہے، بلا شبہ علی کا بعد میں آنے میں ایک راز یہ بھی تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کو منوانے والا کام اللہ نے علی کی زبان۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت، حضور کے ہر تعلق کا حیا نصیب فرمائے، آقا کریم کے ہر وفادار کے نام پر صدقے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کاملین کا دیا ہوا جو راستہ ہے افراط و تفرید سے بچا ہوا، توازن والا، محبت والا، میرا مالک ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت دیا جاتا ہے، جن دوستوں نے سنتیں نہیں ادا فرمائی سنت